پانی پت کی جنگیں۔ محمد شاہ اور نادر شاہ کے درمیان میں جنگ 1739 میں کرنال کے مقام پر ہوئی، جو دلی کے شمال میں تقریباً 110 کلومیٹر پر واقع ہے۔ پانی پت اور کرنال دونوں قریب ہیں، ان کے درمیان 34 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ محمد شاہ کی 1,00,000 سے زائد فوج نادر شاہ کی 55,000 فوج کا مقابلہ نہ کر سکی۔ پانی پت کا علاقہ تو جنگوں کی وجہ سے زمانہ قدیم سے مشہور ہے۔ قبل از مسیح دور میں کوروں اور پانڈو قبائل میں لڑی جانے والی تاریخی لڑائی بھی کورو کشیتر میں ہوئی تھی، جو پانی پت کے بازو میں ہے۔ صدیوں سے پانی پت کا علاقہ پنجاب ہی کا ایک اہم مقام تھا، اور تقسیم پنجاب 1947 کے بعد بھارتی صوبہ مشرقی پنجاب کا حصہ بنا۔ تاہم 1967 میں جب بھارتی حکومت نے پنجاب کو 3 حصوں میں منقسم کیا تو پانی پت نئے صوبہ ہریانہ شامل ہو گیا۔ پانی پت کی 3 جنگوں کی مختصر تاریخ۔ پہلی جنگ مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر اور سلطان ابراہیم لودھی شاہ دہلی کے درمیان 1526 میں پانی پت کے میدان میں ہوئی۔ سلطان ابراہیم کی فوج 1,00,000 جوانوں پر مشتمل تھی اور بابر کے ساتھ صرف 12,000 آدمی تھے، مگر بابر خود ایک تجربہ کار سپہ سالار اور فن حرب سے اچھی طرح واقف تھا۔ سلطان ابراہیم کی فوج نے زبردست مقابلہ کیا، مگر شکست کھائی۔ سلطان میدان جنگ میں ناکام ہوا اور فوج تتر بتر ہو گئی۔ پانی پت کی جنگ کے بعد ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھی گئی۔ دوسری جنگ ہمایوں کی وفات کے بعد اکبر اعظم کی تخت نشینی کا اعلان ہوا تو ہیمو بقال نے، جو عادل شاہ کا وزیر اور بڑا صاحب قوت و اقتدار تھا، نے دہلی پر قبضہ کرنا چاہا۔ بیرم خان نے اس کی مزاحمت کی۔ نومبر 1556 میں پانی پت کے میدان میں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ خون ریز معرکے کے بعد بیرم خان کو فتح ہوئی اور ہیمو بقال زخمی ہو کر گرفتار ہو گیا۔ تیسری جنگ، یہ جنگ احمد شاہ ابدالی اور مراٹھیوں کے ستاشو راؤ بھاؤ کے درمیان 1761 میں ہوئی۔ اس وقت تک مراٹھے پاک و ہند کے بڑے حصے کو فتح کر چکے تھے۔ ان کے سردار رنگو ناتھ نے مغلوں کو شکست دے کر دہلی پر قبضہ کر لیا تھا، پھر لاہور پر قبضہ کر کے اٹک کا علاقہ بھی فتح کر لیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی نے اپنے مقبوضات واپس لینے کے لیے چوتھی مرتبہ برصغیر پر حملہ کیا۔ 14 جون 1761 کو پانی پت کے میدان میں گھمسان کا رن پڑا، جس میں مراٹھوں نے شکست کھائی۔ احمد شاہ ابدالی نے دہلی پہنچ کر شہزادہ علی گوہر کو دہلی کے تخت پر بٹھایا اور 2 ماہ بعد واپس چلا گیا۔